اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ جو پیسے ہمارے پاس ہیں وہ تو ہم صحیح معنوں میں خرچ کر لیں۔ اب دوسری جو بات ہے، میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں اس فورم سے فیڈرل گورنمنٹ کو، بلوچستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو ویژن ہے، یہ جو اڑان پاکستان ہے، اس میں صوبائی حکومت کا جو بھی کردار ہے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیراڈائم ہے ڈیولپمنٹ کے، یہ اکیلے نہیں چل سکتے ہیں۔ جہاں یہ سیکورٹی پیراڈائم اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم نے پیرل چلنا ہے، وہاں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے بلوچستان کے کیس میں پیرل چلنا ہے، اور اگر پیرل چلیں گے تو وہ اچیو کر سکیں گے جس کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر پیرل نہیں چلیں گے تو اس کا خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے، اچیو کرنا تو دور کی بات ہے، شاید اب خواب دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اور آج بلوچستان پر جو سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے وہ بیڈ گورننس کی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چیلنج ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو ٹیررزم کا ہے، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ میں اس کو بڑا چیلنج نہیں سمجھتا، بیکاز وی ہیو سین دیم کہ وہ ایک پینڈلم کی طرح کبھی اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور یہی گوریلا وارفیئر ہوتا ہے۔ جب ہم اپیسمنٹ کرتے ہیں، جیسے پچھلی حکومتوں کا ذکر کیا احسن بھائی نے، ہم نے ایک اپیسمنٹ کی پالیسی کی، اس اپیسمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے جہاں ٹی ٹی پی کے لیے کی، وہیں پر یہ بلوچ سیپریٹسٹ یا دہشت گردوں کے لیے کی، اور اس کا نتیجہ ہم نے پھر بھگتا۔ لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ ہم اس پر بہت جلدی قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے لوگوں کی سڑکیں بھی محفوظ ہوں گی اور سڑکیں بند بھی نہیں ہوں گی۔ اب دوسرا جو بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج جو ہے وہ گورننس کا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، وہ اس یوتھ کو انٹیگریٹ کرنے کا ہے جو حکومتوں کی غلطیوں کی وجہ سے ڈس انٹیگریٹ ہے ٹوورڈ اسٹیٹ۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایزی، سمپل، نہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک ورڈ ہے اس کے لیے، دیٹ از میریٹوکریسی، اور آپ کی حکومت انشاءاللہ تعالی میریٹوکریسی کو انشور کرے گی۔ 100% نہ صحیح 80% تک ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب یہ میریٹوکریسی ہوگی تو آپ کا یوتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ انگیج کرنے لگ جائے گا۔ اور یہ جو پلانز ہیں، میں ایک بار پھر وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آنریبل منسٹر صاحب آپ کو، آپ کی منسٹری کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا بلوچستان آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا اس کی امپلیمنٹیشن میں، لیٹر اینڈ اسپرٹ، بیکاز یہ وہ ویژن ہے 2035 میں کہ ہم وہاں کھڑے ہو جائیں۔ جیسے آپ نے خود فرمایا، دو ہی راستے ہیں، ایک طرف تباہی کا راستہ ہے، ایک طرف اڑان کا راستہ ہے۔ ہم کم سے کم اڑان کے راستے میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور بلوچستان کے جو چیلنجز ہیں اسی طرح وہ اپرچونٹیز بڑی ہیں۔ چیلنجز جہاں بڑے ہیں، اپرچونٹیز بڑی ہیں۔ ہمارا منرل سیکٹر، ہمارا کوسٹل بیلٹ، یہ ساری وہ اپرچونٹیز ہیں کہ جو ہمیں، اور پھر ہماری اسٹریٹجک لوکیشن، یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جو ہمیں باقی صوبوں سے مایہ ناز بھی کریں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ مایہ ناز ہوں گے بھی۔ آپ نے فرمایا تھا سر ایک بورڈ کا، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا، میں آج اناؤنس کرتا ہوں کہ ودن اے ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بورڈ کو اپروو کریں گے اور ہم اپنا ایکسپورٹ بورڈ بنائیں گے۔ اور جو ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہیں، اندازہ لگائیں ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں بنے کس لیے تھے؟ برین چائلڈ یہ تھا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، وہاں ہم نے چپل کا کارخانہ لگا دیا۔ اب وہ چپل کا کارخانہ کس کام کا ہوگا؟ ہم نے وہ سوچ رکھنی ہے اپنے اندر تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے فیوچر آنے والے جنریشنز کے لیے کچھ سیٹ اپ کر کے جائیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اور خاص طور پہ سر آپ نے جو 12 ڈسٹرکٹس کا ذکر کیا، 20 ڈسٹرکٹس کا، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جب اپنا ایجوکیشن پروگرام دیا، اسکالرشپ پروگرام صادق پبلک اسکول بہالپور، 100 اسکالرشپس فار دا پور اسٹوڈنٹس آف دس پروونس، اس میں ہم نے وہ ڈسٹرکٹس چنے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں کہ وہ پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں، تاکہ ہم ان کی ایجوکیشن کو آگے لا سکیں۔ اور آپ جو بھی پروگرام بنائیں گے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئیں گے آپ کے پاس، ہم ان ڈسٹرکٹس میں وہ پروگرامز دینا چاہتے ہیں اس سال کی پی ایس ٹی پی میں جس کے لانگ ٹرمز افیکٹ ہو، جو لانگ ٹرمز بینیفٹ ہو، جو لائیولیہڈ کو امپروو کرے، جو کامن آدمی، جو کامن بلوچ سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جلستا ہے، بلوچستانی، اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ تبھی ممکن ہے کہ اس کے لیے کوئی بہتر پلاننگ ہو۔ جب تک بہتر پلاننگ نہیں ہوگی تو پھر اس وقت تک صرف کوئی ڈیولپمنٹ کا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ونس اگین سر، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو اچھے کام کیے سب کا، لیکن آپ کا ذاتی طور پہ، کیونکہ میں 2013 میں بھی اس احسن اقبال صاحب کے دفتر گیا کہ کچی کنال جو ہے وہ 2002 میں سٹارٹ ہوا، اور فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ 2002 میں سٹارٹ ہو کے ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو آئی ریمبر آپ تشریف لائے، آپ کو اگر یاد ہو تو ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے، پوری الائنمنٹ پہ ہم نے ہیلی پہ ٹریول کیا، شدید گرمی تھی، اور جولائی کا شاید مہینہ تھا، شدید گرمی، ہم ڈیرہ غازی خان اترے، اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ 2017 میں وہ جو بیابان بنجر وہ تھے، وہ کھیت بن گئے، لہلاتے کھیت بن گئے۔
फिर 2022 में बदकिस्मती से फ्लड आया, उस फ्लड ने सब कुछ को डैमेज किया। फिर एक बार आपने दोबारा उस इलाके में जब उसको रिस्टोर किया, आप तशरीफ लाए और हम फिर एक दफा वो बेआबान बंजरों के बजाय लहलाते खेतों में खड़े होकर एक तस्वीर खिंचवाई हमने। तो ये है हमारा फ्यूचर। हमारा फ्यूचर ज़िम्बाब्वे बलूचिस्तान का नहीं है कि हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ये डीजल की स्मगलिंग करें। हमारा फ्यूचर अपने बच्चे को उस ज़िम्बाब्वे से निकालना है। इस वक्त उसकी मजबूरी है वो ज़िम्बाब्वे। हमने उसको लाइवलीहुड प्रोग्राम्स देने हैं, हमने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो प्रोजेक्ट्स देने हैं कि ताकि वो एक लीगल बिजनेस की तरफ आए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द की। हम उसकी तरफ आपकी हुकूमत जा रही है और इंशाअल्लाह ताला हम इस उड़ान पाकिस्तान में सबसे बेहतर पार्टनर के